السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک گوشے پر نظر فرمائیں، مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ عبادت و ریاضت میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانی نظر آتے ہیں۔ جب ہم فقہی مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ثانی نظر آتے ہیں۔ جب فلسفہ میں قلم اٹھاتے ہیں تو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے ثانی نظر آتے ہیں۔ جب عشق نبی میں بولتے ہیں تو سیدنا اویس قرنی کی زبان آپ میں نظر آتی ہے۔ جب فتاوی نویسی کرتے ہیں تو علامہ شامی علیہ الرحمہ کے ثانی نظر آتے ہیں۔ جب تفسیر فرماتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی کے ثانی نظر آتے ہیں۔ جب لوگوں کو جامع معرفت پلاتے ہیں تو حضور خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ثانی نظر آتے ہیں۔ جب علم غیب پر دلائل دیتے ہیں تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان کے ثانی نظر آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تڑپتے ہیں تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عکس آپ میں نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہر فن کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہر فن کا امام نظر آتے ہیں۔ آپ نے فن شاعری پر بھی طبع آزمائی کی اور آپ فن شاعر کے بھی امام نظر آتے ہیں۔ آپ کا کلام ہر چیز سے پاک ہے۔ آپ کی شاعری قرآن و حدیث کا ترجمان ہے۔ آپ کے ہر شعر میں عشق رسول کی خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ کے اشعار میں قرآن و حدیث کے الفاظ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ کے کلام میں
فصاحت، بلاغت، سلاست و روانی تسلسل بیانی موجود ہے۔ آپ کے ہر ایک ایک شعر بھٹکتے ہوئے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے بعض اشعار دیوبندیوں اور وہابیوں کے لیے شمشیر برہنہ ہے۔ آپ کے کلام میں وہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو اچھے اچھے شاعروں کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ آپ کی قلم سے نکلا ہوا ایک ادنا سا شعر اچھے اچھے شاعروں کے دیوانوں پر بھاری ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر اقبال کے اشعار کا مطالعہ کیجئے، اگر آپ داغ دہلوی کے اشعار کا مطالعہ کیجئے، اگر آپ حفیظ جلندری کے کلام کا جائزہ لیجئے، اگر آپ جتنے تمام نامور شعراء ہیں ان کے کلام کا جائزہ لیجئے، اس کے بعد دیوان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدایت بخشش کا جائزہ لیجئے، تو ہدایت بخشش کا ایک ادنا شعر بیچ میں رکھیے اور تمام شاعروں کے کلام کو چاروں طرف رکھیے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج کے چاروں طرف چراغ رکھ دیا گیا اور بے ساختہ یہ شعر زبان پر جاری ہو جاتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری رضوی نوری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ ردیف اور قافیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جہاں سے چاہے لے لیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ حسان الہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، رومی ہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، غزالی ہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، رازی ہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، جامع ہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، اور بصیری ہند بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جس فن میں قلم اٹھاتے ہیں، وہابیت اور دیوبندیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جب فتویٰ میں قلم اٹھاتے ہیں تو کیسر وہابیت کو ڈھا دیتے ہیں، جب الدولۃ المکیہ لکھتے ہیں تو دنیا وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، جب فن شاعری میں قلم اٹھاتے ہیں تو دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ جب وہابی اور نجدی نے لکھا کہ جس کا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کو کوئی قدرت حاصل نہیں، وہ بے بس و مجبور ہے، تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فن شاعری کے ذریعے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے وہابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ ہر چیز برداشت ہے، یہی سمجھایا ہم کو کہ اے سنیوں ہر چیز برداشت ہے، لیکن کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذرا سی ادنا سی بھی توہین کرے، یہ ہرگز برداشت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کے فیض سے مال و مال فرمائے، ہم سب کو حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کے صدقے و طفیل محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب عشق و محبت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کے غلاموں میں اٹھائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔